اس لیے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھتا ہے، اس کے باوجود اس کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شیطان دشمن ہے بول کے، لیکن پوری زندگی اسی کی بات مان رہے ہیں۔ ہم کسی کو دشمن سمجھتے ہیں، وہ مٹھائی بھی کھلائے تو نہیں کھاتے کہ زہر نہ ہو، اور شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، 24 گھنٹوں میں پوری اس کی غلامی کرتے ہیں۔ یاد رکھ کے جاؤ، یہ یقین بٹھاؤ کہ شیطان ہے دنیا میں۔ آپ نیکی کا ارادہ کریں گے تو فوراً گناہ کی کوشش میں لگ جائے گا، ہاں نظر نہیں آتا۔ دیکھیے ذرا دو باتوں پہ غور کرو۔ ایک بندہ ہے، کوئی شخص ہے کہ ہمارے ماں باپ کے جسم سے کپڑے اتروا دیا، ان کو ننگا کر دیا، اور قسمیں کھا کھا کے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو برہنہ کیا۔ کیا ہمارے ساتھ وہ دوستی کرنا چاہے، اس کی بات منوانا چاہے تو ہم اس کی بات مانیں گے؟ بلکہ تو ہم تو کیا ہو جائیں گے، بھڑک جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائی شیطان وہ ہمارے ماں باپ کو ننگا کیا ہوا ہے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم کو برہنہ کر دیا، جنت کے لباس سے اتار دیے، اور قسمیں کھایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسمیں کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بتاؤ جو ہمارے ماں باپ کے جسم سے کپڑے اتروائے، کیا وہ ہمارے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، کبھی بھی اچھائی نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ کا دشمن ہے، جانی دشمن ہے وہ۔ ہمارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تو کوئی ہم کو غیرت سے غصہ آ جاتا ہے، وہ پوری زندگی شیطان کی مان کے چل رہے ہیں۔ اور شیطان یاد رکھ کے جائیے، مشائخ نے فرمایا وہ دشمن ہے رشوت بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ اسے چلو 1 لاکھ روپے دے کے اسے چپ کرا دے، نہیں چپ ہوتا۔ آپ کروڑ بھی دے دو نا، وہ خاموش نہیں رہتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اسے باتوں میں خوشمات کر کے خوشمات کر لے اور وہ کہے کہ نہیں آج سے تم کو کیا نہیں کروں گا، بہکانا، وہ ایسا بھی نہیں ہے مسئلہ۔ اس کا کام ہے بہکانا، یا تو بہکانا گناہ کرانا، یا بندہ گناہ نہ کرے تو نیکی سے دور کر دینا، یا نیکی بھی کرے تو ثواب کم کر دینا۔ ایک بندہ دیوار پہ سویا ہوا تھا، رات میں گرنے کے قریب تھا، آ کے شیطان پکڑ لیا۔ اب وہ بڑی داڑھی وغیرہ جبہ، تو اس نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو کون نیک بخت ہے، یہاں میری جان بچا لی تو نے، کتنا بہتر بندہ ہے تو، اچھا بندہ ہے، آج میری جان بچ گئی۔ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ کہا اللہ کے بندے، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، آج تو میری جان بچا لی، تو بہت اچھا کیا۔ کہنے ارے بندے تیرے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا، اگر تو آج یہ اوپر سے گرتا نا شہید مرتا، اور شہید مرے تو ہمیشہ کی تجھے کیا مل جاتی، زندگی مل جاتی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ تو شہید نہ مرے، اسے میں نے بچا لیا۔ سمجھ میں یہ بات، شیطان ایسا دشمن ہے، کبھی نہیں چاہتا کہ بندے کا خیر ہو، اور دشمن ہی اتنا ہے کہ کبھی خیر نہیں چاہتا، اور ایسا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا۔ اب بتاؤ کتنا ڈینجر مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بندو میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی بات مت مانو، اس کی پوجا مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میری بات مانو، سیدھے راستے پہ چلو۔ شیطان جانتے ہو وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ كَثِيرًا، بہت سوں کو تم جیسے دھوکہ دے دیا اس نے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم کو عقل نہیں ہے، اس کی باتیں مانتے ہو۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہوئے اللہ اتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں اس کی بات مانو مت مانو، ہم صبح رات اس کی بات مان رہے ہیں، دن رات۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے چوری سے بچائیے، زنا سے بچائیے۔
بڑی عمر تھی. لوگ کہنے لگے حضرت یہ آپ اتنی بڑی عمر میں زنا سے توبہ کر رہے ہیں؟ بوڑھاپا آ گیا اور اتنے بڑے آدمی ہیں، صحابی ہیں، وہ چوری سے توبہ کر رہے ہیں. کہنے لگے بھائی، حضرت نے فرمایا کہ کیف آمن علی نفسی والشیطان حی آمن علی نفسی والشیطان، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا، میرا شیطان تو جوان ہے، میں کیسے اپنے آپ پہ امن سے رہوں حالانکہ شیطان زندہ ہے. مومن کبھی بھی مطمئن نہیں رہتا جب تک کہ شیطان زندہ ہے. شیطان ہے، موت تک ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ بندے کو راستے سے ہٹا دے. رابعہ بصریہ راتوں میں دعا کرتی تھی، اللہ آسمان کو زمین پر گرنے سے جیسے آپ نے بچا لیا، حفاظت کیے ہوئے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے حفاظت فرمائی. اتنی بڑی بندی جب شیطان سے پناہ چاہ رہے تو ہم کہاں کے میرے بھائی، ہم تو کمزور بندے ہیں. ہم کو چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگے. ضرورتوں کے لیے تو صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہے اس دشمن سے بچنے کی. ہمارے کام خراب کرتا یہ دشمن ہے. ہم کو چاہیے کہ صلاۃ الحاجہ مانگ کے اللہ سے رو رو کے شیطان کے تسلط سے بچنے کی دعا کرے. اللہ کی مدد کے بغیر شیطان سے بچ نہیں سکتے. آج شیطان ہم کو بہکاتا ہے، لیکن اللہ سے کہے اللہ یہ ہمارا ایمان کا ڈاکو ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا. اللہ سے مانگیے، اللہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکے، اس لیے کہ وہ ہم کو دکھتا نہیں، اور جو دشمن نہ دکھے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ آپ کو تو دکھتا ہے، آپ بچا لیجئے. جس پہ ڈاکو حملہ کر دے، لوٹ لے، لوٹے ہوئے بندوں پر دنیا رحم کرتی ہے کہ ان کو تو لوٹیروں نے لوٹ لیا، چلو سخت سے سخت دل انسان اس پر رحم کرتے ہیں. اللہ ہم کو بھی شیطان نے لوٹ دیا، ہمارے اعمال کو ضائع کر دیا، ہم پہ بھی رحم فرما دیجیے. بندہ دعا کیجیے، اللہ دعا قبول کریں گے. اور فرمایا زندگی میں تو بہت زور لگاتا ہے، موت کے وقت تو خوب زور لگاتا ہے، یہ بہت زور لگاتا ہے موت کے وقت. امام احمد بن حنبل موت کے آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں لا 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 کہہ رہے ہیں. تو شاگردوں کو بات سمجھ میں نہیں ہے، موت کے وقت لا لا کیا پڑھ رہے ہیں. لوگ تلقین کرا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں لا لا لا. ان کو تعجب ہوا یہ لا کیوں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت کو بھی افاقہ ہو گیا بیماری میں. افاقہ ہونے کے بعد حضرت نے پوچھا، حضرت کو شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آپ لا لا کیوں کہہ رہے تھے، آپ لا لا کیوں کہہ رہے تھے. ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے شیطان جو ہے مجھے آ کے بہکا رہا تھا، مجھے آ کے کیا کر رہا تھا، بہکا رہا تھا موت کے وقت، اور اللہ کے بارے میں شک و شبہات کی باتیں ڈال رہا تھا، اور اللہ کے نہ ہونے کی باتیں بتا رہا تھا. تو میں کیا کہہ رہا تھا، لا لا کہہ رہا تھا. اور فرمایا کہ انسان کو موت تک پیچھا نہیں چھوڑتا، اور بہت سارے انسانوں کو موت کے وقت پوری زندگی مسلمان ہو کے گزارتے ہیں، عیسائی بنا کے مارتا ہے. کتنی پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں گزرتی ہے اور موت کے وقت بندوں کو کافروں کی فہرست میں کر دیتا ہے. اس لیے انسان ڈرے. بھائی جب جسم عقل سب صحیح تھی اس وقت شیطان کے حملے سے نہیں بچے، موت کا وقت تو بڑا ہی نازک ہوتا ہے، ایسے وقت کیسے بچیں گے ہم. اعمال کے پہاڑ امام احمد بن حنبل خلق قرآن میں ان کو کیا کیا سزائیں دی گئی، لیکن پہاڑ کی طرح مضبوطی سے جمے رہے.
لیکن وہ خوف کھا رہے. ہم تو کمزور بندے ہیں. آٹھویں بات یہ ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ رب العزت کی ذات کو جانتا ہو اور بھی کسی